السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ بچوں؟ آج ہم 9866 کے سلیبس کے مطابق پہلا افسانہ شروع کریں گے، اور پہلے افسانے کی مصنفہ ہے قرۃ العین حیدر۔ تو آج ان کا تعارف، ادبی خدمات اور ادبی مقام سے آگاہی حاصل کریں گے۔ جی بچوں، قرۃ العین حیدر کا تعارف۔ قرۃ العین حیدر اردو ادب کی ممتاز ناول نگار، افسانہ نگار اور مترجم تھی۔ ان کی پیدائش 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک ادبی گھرانے سے تھا، اسی لیے بچپن ہی سے ادب سے گہرا شغف پیدا ہوا۔ انہوں نے اردو افسانے اور ناول میں نئے فکری اور فنی رجحانات متعارف کروائے تھے۔ ان کی تحریروں میں تاریخ، تہذیب، انسانی نفسیات، ہجرت، شناخت اور وقت جیسے موضوعات بڑی گہرائی سے سامنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں عینی آپا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اردو افسانے کو صرف واقعات کی بیان نگری تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے انسانی نفسیات، تہذیب، تاریخ، شناخت اور وقت جیسے گہری موضوعات سے بھی جوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریریں قاری کو صرف کہانی نہیں سناتی ہیں، بلکہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہیں۔ قرۃ العین حیدر کی ادبی خدمات۔ نمبر 1، اردو افسانے اور ناول کو جدید فکری جہت عطا کیا۔ نمبر 2، تاریخ اور موجودہ معاشرے کو فنکارانہ انداز میں یکجا کیا۔ نمبر 3، انسانی نفسیات کو نہایت باریکی بینی سے پیش کیا۔ نمبر 4، علامہ نگاری اور شعور کی روح کو اردو ادب میں فروغ دیا۔ نمبر 5، اردو ادب کو عالمی سطح پر متعارف کروانے میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ اب باری آ جاتی ہے کہ جدید دور میں ان کے افسانوں کا کیا مقام ہے۔ تو جی، قرۃ العین حیدر کو جدید اردو ادب کی سب سے مؤثر اور منفرد افسانہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور امتحان میں اکثر یہ سوال آیا بھی ہے ماضی میں اور آ بھی سکتا ہے کہ قرۃ العین حیدر کا جدید دور میں افسانے میں کیا مقام ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں آپ درجہ ذیل نکات شامل کر سکتے ہیں: گہری اور فکری معنویت، علامتی اور نفسیاتی اسلوب کی ماہر، نفسیاتی تجزیہ، فکری گہرائی اور تہذیبی شعور کی نمائندہ تھی، منفرد زبان و بیان تھی۔ جیسا کہ نظارہ درمیان میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ ان کی زبان و بیان سے آگاہی حاصل کریں گے۔ وقت اور تاریخ کا شعور تھا۔ جدید اردو افسانے کی نمایاں اور مؤثر افسانہ مصنفات تھیں، افسانہ نگار تھیں یا مصنفات تھیں۔ نمبر 7، ماضی اور حال کو ایک فنی ساخت میں پیش کرنے کی صلاحیت ان میں موجود تھی، جیسا کہ نظارہ درمیان میں ہے۔ کرداروں کے باطن اور ذہنی کیفیات کی مؤثر عکاسی کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی تخلیقات آج بھی کیمبرج اے لیول اردو 9866 جیسی یونیورسٹیوں کے نصاب میں اہم مقام رکھتی ہیں، اور ان کے افسانے آج بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اہم تصانیف میں آگ کا دریا، آخری شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز، گردش رنگ و چمن، پتجھڑ کی آواز اور روشنی کی رفتار جیسی تصانیف موجود ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی قرۃ العین حیدر کے بارے میں تعارف، اور اگلے انشاءاللہ ویڈیو میں ہم افسانے کے بارے میں بات کریں گے کہ افسانے کے اہم نکات کیا ہیں، ان کے تنقیدی نکات کیا ہیں، مرکزی کیا تھا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، ہماری ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئرنگ کیجیے گا، اور امید رکھتے ہیں کہ یہ آپ کی کامیابی کے لیے یا معلومات کے لیے بہترین ثابت ہوں گی۔ اللہ حافظ۔